ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم لوگ جو ہے منتقل الفاظ کے بجائے تقریب مصطلحات المحدثین و تیسیر اصولہم کتاب پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ مصطلحات الحدیث میں جلدی، یعنی کہ اس کا ایبریجڈ شارٹ ورژن، و تیسیر اصولہم، اور ان کے اصولوں کی طرف سیر یا آسانی۔ یہ بھی انہی شیخ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یعنی ابی علی الحارث بن علی الحسی کی، اور یہ جو ہیں معاصرین میں سے ہیں، ایک عرب اسکالر ہیں، ابھی حیات ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ متقدمین کے منہج پہ، یہ ہم چیز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ شیخ صاحب نے مجھے فرمایا کہ ہم یہ کتاب اس لیے پڑھیں گے کیونکہ جو انہی کی منتقى الالفاظ حدیث کی کتاب ہے، وہ حدیث کے اصول کی کتاب ہے، وہ اصل میں ڈیٹیلڈ ہے، 400-500 پیجز کی، جبکہ یہ صرف میرے خیال سے اراؤنڈ 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ جو ہم نے اس میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں خاتون، انہوں نے ان کے لیکچر سے ڈرائیو کیے، تو یہ ان کا مقدمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی ہم ہلکا پھلکا گاہے بگاہے پڑھ لیں گے، لیکن اس میں جو مین سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے، مقدمہ ابن صلاح، نخبۃ الفکر، ابن حجر الاسقلانی کی، اس کی ہمیں پھر حاجت نہیں رہتی، کیونکہ ہم اس میں ایسی ایسی چیزیں پڑھ لیں گے کہ کیونکہ وہ سب بات کی ہیں، جبکہ ان کا اصول متاخرین والے ہیں۔ یہ میں صرف انٹرو ہی پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کی کن مصادر کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم مقدمۃ الکاتبہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ جو کاتبہ ہیں خاتون، ان کا مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم الدین، یوم دین، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تک۔ وبعد، اور اس کے بعد، فإن شیخنا، تو تحقیق بس ہمارے شیخ جو تھے المحدث ابا علی الحارث بن علی الحسنی، کانا قد تکلم فی صدری مشروع حفاظ و حافظات السنہ، وہ کئی سارے تکلم کرتے تھے حفاظ اور حافظات کے بارے میں، وہ بھی تیسیر فی تسجیلات صوتیہ لفضیلتی عن اہم مصطلحات التي یکثر استخدامها عند الائمہ الحفاظ وفی کتب المصنفات الحدیثیہ، اور وہ بہت ساری جو ہے آڈیو جو ہیں ان کی کیسٹس تھیں، جس کے اندر وہ علم مصطلحات الحدیث کے بارے میں بات کرتے تھے، اور ان کی استخدام یعنی کہ ان کے استعمال کے اوپر، جو کہ ائمہ حفاظ کے نزدیک کتابیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ضروری تھیں حدیث کی مصنفات میں۔ مما لا غنی لطالب العلم عنہا، یعنی کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے جن سے طالب علم غنی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ یفہم ما یرید فی ہذہ الکتب وہو یطالعها، جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ان کتابوں میں کیا وارد ہوا ہے اور وہ ان کا مطالعہ نہ کر لے۔ ولسہولۃ شرح فضیلۃ لمادۃ العلم وتیسیرها لطلبۃ و طالبات الحدیث مما یسر فہمہ وحفظہ، اور اسی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاکہ اس چیز کی شرح ہو جائے، جو انہوں نے تمام مصادر اور کتابیں ذکر کی ان کو ایک جگہ ہم جمع کر دیں طالب علم اور طالبات کے لیے، تاکہ اس چیز کو ان کے لیے سمجھنا اور حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ وَلِعِظَمِ نَفْعِهَا، اور تاکہ اس کے لیے اس کا نفع بھی ہو جائے ان کے لیے۔ استأذنت شیخنا، میں نے اجازت لی اپنے شیخ سے، فی تفریغھا مجموعہ فی رسالۃ مقروءہ، تو میں ان کے اس تمام چیزوں کو اس کی ایک شارٹ ایوریج ورژن مجموعہ جمع کر دوں ایک پڑھنے کے قابل رسالے میں، لیعم نفعها ویسہل نشرها باذن اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ باذن اللہ تعالیٰ اس کا آسان ہو گیا نشر کرنا۔ فأذن الشیخ لی بذلک، تو ہمارے شیخ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی تھی۔ وعرضتها علی فضیلتہ فراجعها ودقتها وزاد علیہا اشیاء، اور پھر میں نے یہ ان کے سامنے بھی پیش کیا تو انہوں نے اس کے اوپر نظر دہرائی، اس کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا۔ واختار لہا عنوانا، اور انہوں نے ہی اس رسالے کے لیے ایک عنوان نقل کیا۔ وَأَذِنَ بِنَشْرِهَا، اور انہوں نے اجازت دی اس کے نشر کر۔ فَجَزَاءَ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، تو اللہ تعالیٰ جزا دے تمام مسلمین کو ایک بہتر جزا۔ نسأل اللہ ان تکون خالصۃ لوجہہ وان یبارک النیہ، تو میں جو ہے اللہ سے سوال کرتے ہیں ہم کہ یہ ہو جائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ام عبد الرحمن المفرجی، یہ ان خاتون کا نام ہے۔ اب مقدمہ آ رہا ہے اس کتاب کا جو الحسنی صاحب نے لکھی ہے، علی بن عبد اللہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ، اما بعد، فہذا تقریب علی عجالہ، تو یہ جو شارٹ ایبریجڈ قریب کا ورژن ہے یہ عجالہ عجلت پر مبنی ہے، تقریب کہتے ہیں جلدی کرنے کو۔ وبیان لمصطلحات
یکثر استخدامها عند الائمۃ الحفاظ ارباب السنہ، اور اس کے اندر بیان ہے ان مصطلحات کا جو کہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہیں ان ائمہ حفاظ کے نزدیک جو اس صنعت کے ارباب ہیں، یعنی کہ اس فیلڈ کے ماسٹرز ہیں، یعنی کہ اصول حدیث اور علم حدیث کے ماسٹرز ہیں۔ من مصطلحات الحدیثی، اور انہی مصطلحات حدیث میں سے بعضی اصول حفاظ، اور اصول حفاظ میں سے کچھ اقدمها لطلاب الحدیث لینتفعوا بها، میں نے اس چیز کو تیار کیا طلاب حدیث کے لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، لعلھا تکون لهم مقدمۃ، تاکہ یہ ایک مقدمہ ہو جائے ان کے لیے، یتعلمون بها مصطلحات الائمہ النقاد، تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر لیں ان مصطلحات کا جو اس ائمہ نقاد اس فیلڈ کے ائمہ کے درمیان رائج ہیں۔ وذلك ان طالب الحدیث انما علیہ ان یطلب الحدیث من کتب الائمہ المحدثین، اور اسی لیے ایک طالب علم پر یہ لازم ہے کہ وہ طلب کرے حدیث کو ان کتابوں سے جو ائمہ متقدمین نے لکھی ہیں، یعنی کہ ہمیں حدیث کو اس کے ڈائریکٹ پرائمری سورس سے لینا چاہیے، ایک لاجیکل بات ہے، اور اس کے اصولوں کو بھی، کا موطا امام مالک جیسے کہ موطا امام مالک ہے، وہ مسند طیالسی جیسے کہ مسند طیالسی ہے، وہ مصنفہ عبد الرزاق ابن ابی شیبہ، اور یہ مصنفین کی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ورژن ہے۔ مصنفین کا مطلب ہوتا ہے دو مصنف، یہ ڈول والا جو عربی کا صیغہ ہے، مضاف کی اضافت میں اس کا نون گر جاتا ہے، جیسے کتابانی احمد ہمیں کہنا ہو کہ احمد کی کتابیں تو ہم کہیں گے کتابہ احمد، اسی طرح کتابین احمد کتاب احمد، تو مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ تو ویسی آثار کا مجموعہ ہے۔ میں تو آج سے 5 سال پہلے سے اس کی امپورٹنس کے اوپر بول رہا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ اتنا بڑا خزانہ ہے اور اس کے اوپر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھ کے فکر بھی شیخ کی اس کے اوپر جو ہے وہ تحکیم آ گئی ہے۔ وہ مسند احمد، مسند احمد امام محمد بن حنبل کی معروف ہے، وہ مسند الحمیدی امام حمیدی کی مسند، اور صحیح دو صحیح، وہ کون کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، و سنن نبی داود ابن ماجہ ترمذی و النسائی، یہ سنن اربعہ آ گئی، و کذالک الکتب المصنفہ فی العلل، اور اسی طرح وہ کتب جو کہ علل میں مصنف کی گئی ہیں، علل کے علوم میں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، متاخرین اور معاصرین کی اس پر عموماً نظر ہی نہیں ہے علل کے پر، کیونکہ یہی اصل علم ہے، اور اس پہ میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو پہ بھی کافی بات کی کہ علل الاحمد جیسے کہ امام احمد بن حنبل کی علل ہے، علل ابن المدینی ہے امام ابن مدینی کی، و علل ابن ابی حاتم، و علل دارقطنی امام ابن حاتم کی علل ہے، امام دارقطنی کی علل ہے، والفوائد المعللہ ابی زرعۃ دمشقی، اسی طرح فوائد ابن ابی زرعۃ دمشقی کے، یہ زرار رازی سے الگ ہیں لیکن قریب کے ٹائم کے، اسی طرح وہ کتب سوالاتی کا سوالاتی ابن ابی شیبہ ابن المدینی، اسی طرح سوالات کہ انہوں نے جو سوال کیے کہ فلاں راوی اپنے شیخوں سے، یہ کتابیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا پاکستان انڈیا میں رواج نہیں ہے، اور ایون کچھ عرب کے ہیں ابھی تو اب پیدا ہوا ہے کہ متقدمین کے منہج پر کام کریں، تو ان میں سے ابن ابی شیبہ کے سوالات ہیں علی بن عبداللہ المدینی سے، اسی طرح سوالات سامی للدارقطنی، سامی کے سوالات دارقطنی سے، والکتبی المصنفہ فی رواتب کا تواریخ ابن معین کی بہت ساری مختلف تواریخیں جو ان کی مختلف اسٹوڈنٹس سے ان سے روایت کی، تو اس سے بہت ساری تاریخیں بن جاتی ہیں ان کی، تو وہ جو انہوں نے روات یعنی راویوں کی تاریخ کے بارے میں لکھی، و تواریخ البخاری امام بخاری کی تواریخ، و جرح و تعدیل ابن ابی حاتم امام ابن حاتم بڑا نام ہے ان کی جرح و تعدیل کی کتاب، و الضعفاء ابن ابی جعفر العقیلی، اور الضعفاء ابن جعفر العقیلی کی، و کامل فی ضعفاء ابن احمد ابن عدی ان کے الکامل ضعفاء کے بارے میں، فمن لا یطلب الحدیث علی هذه الکتب انما یطلب عن غیر اصلی، تو جو کوئی احادیث کو ان مصادر سے نقل نہیں کرتا تو وہ حدیث کو لیتا ہے اس کے غیر اصل سے، اس کی روٹ سے نہیں لیتا، ومن غیر اہلی، اور نہ اہل الحدیث اصلی اہل الحدیث محدثین سے لیتا ہے بلکہ غیروں سے لیتا ہے، وَيُفْسِدُ عَلَى نَفْسِهِ حقیقت الطلب، اور وہ اپنے اوپر طلب کرنے کی یعنی حصول علم کی حقیقت کو، اصول حدیث کے علم کرنے کی طلب کوئی اپنے اوپر فاسد کر لیتا ہے، بگاڑ لیتا ہے، کیونکہ ایک بندے کا دیکھیے ایک اینٹ بنیاد میں ٹیڑھا لگ جائے تو پوری عمارت اوپر کتنی اچھی بنا لے، اٹ ول گیٹ ڈسٹرائڈ، تو اگر وہ اینٹ صحیح نہیں لگی ہوگی پھر آپ اوپر کتنی محنت کر لیں معاملہ خراب ہو جائے گا، بیاد میں معاملہ خراب نہیں ہونا چاہیے،
بل ہوا یوعر علی نفسی طریقہ طلب، بلکہ وہ اپنے اوپر خراب کر لیتا ہے طریقے طلب کو، وہ یحرف اور وہ تحریف کر دیتا ہے بنفسی اصل حقائق هذا العلم، اس علم کے اصل حقائق کو ہی اپنے اوپر وہ محرف کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حاشیے میں ایک چیز لکھی ہے، لم انقل فی حاضر رسالہ کلام الفقہ والاصولین، میں نے اس رسالے میں فقہ یعنی کہ امام ابو حنیفہ وغیرہ اور اس قسم کے لوگوں کا اور اصولیین کا موقف نہیں لکھا ہے، ولم انقل ایدن ان کتب المصطلح، نہ میں نے کتب مصطلح استعمال کی ہیں جیسے مقدمہ ابن صلاح اور نخبۃ الفکر وغیرہ ہوگی، لأننی انما اردت بیان صناعت الائمہ المقدمین، کیونکہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جو اس فیلڈ کے ائمہ ہیں ان کو اور متقدمین سے بات نقل کروں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں المصطلح، کہ المصطلح کسے کہتے ہیں، وہ لفظۃ او عبارت تطلق و یراد بها معنی عندهم كقولهم، یعنی کہ محدثین کے نزدیک اس کا معنی جو تھا یہ ایک لفظ تھا یا عبارت تھی، اور اس سے مراد جو تھا وہ تھا حدیث صحیح، ایک صحیح حدیث، حدیث مرسل، حدیث مضطرب، حدیث مدلس، حدیث موضوع، یعنی کہ مضطرب حدیث و صحیح ہو، غلط و مدلس ہو، یہ یا مرسل ہو، یہ سب وہ المصطلح کے اوپر یہ معنی لیتے تھے، اور پھر اس کی اس حساب سے وہ اس کے اوپر کام کرتے تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے الحدیث، کہ حدیث کیا ہے۔ یہ میرے خیال سے بلکہ ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے، ہاں ہمیں یہ کور کرنا پڑے گا اس میں۔ الحدیث جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اذا اطلقوا ارادو بھی ما یروی النبی، یعنی ہم اس کا وہ اگر وہ اطلاق کرتے اس کا بھی ما یروی، وہ ارادہ کرتے کہ وہ اطلاق کریں اس کا جو، یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا اطلاق کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا، من قول او فعل او تقریر او صفہ، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یا صفت وہ حدیث کے معنی میں متقدمین شمار کرتے تھے۔ قول آپ کو معلوم ہے، فعل بھی معلوم ہے، کیونکہ اوبویسلی تھوڑا بہت تو بنیاد ہونا ہے، یہ بالکل اے بی سی والوں کے لیے نہیں ہے کورس، پھر تو ہم مارے جائیں گے۔ تقریر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فعل ہوا اور رسول اللہ نے اسے روکا نہیں، کیونکہ نبی پر غلط سے روکنا واجب ہوتا ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکا تو اس کو جائز یا مباح سمجھا جاتا ہے۔ اور صفہ جیسے شمائل ترمذی پوری کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق۔ وقد یعبرون عنہ بالاسر والقبر، اور وہ اس کو عبارت کرتے تھے اثر اور قبر سے بھی، یعنی وہ رسول اللہ کے قول و عمل کو حدیث کی بجائے قبر اور اثر بھی کہہ دیتے تھے۔ وکل هذا سال عندهم، اور یہ سب ان کے لیے آسان تھا، یہ ان کے لیے اٹ واز اے ویری کامن تھنگ۔ اور جو شیعہ ہیں نا اخباری شیعہ، وہ بھی اپنی حدیث کو اخباری کہتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے تھے فی الاسر عن رسول اللہ، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ رسول اللہ کے اثر میں یہ، یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث میں یہ۔ ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے، قال اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن محمد قال شریح کہتے ہیں انما افتفی الاسر، میں نے ایک اثر پایا، فما وجدت فی الاسر حدثتکم بھی، یعنی کہ میں نے جو کوئی اثر پایا وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ یہ تاریخ ابن ابی خیثمہ میں۔ وقال ابو حاتم، اور امام ابو حاتم کہتے ہیں رحم اللہ ابا زرع، اللہ ابا زرع پر رحم کرے، کانا واللہ مجتہدن، وہ ایک مجتہد تھے، بڑی اجتہاد اور محنت کرنے والے تھے، فی حفظ آثار رسول اللہ، رسول اللہ کی احادیث حفظ کرنے میں، رسول اللہ کے آثار حفظ کرنے میں۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی، یہ تہذیب الکمال میں آپ کو ان کا قول مل جائے گا۔ قال ابو عبید اللہ قاسم بن سلام و اما الاسر بمقالۃ النبی طہور، کہ جہاں تک اثر کا تعلق ہے تو رسول اللہ کا مقالہ ہے، کئی بھی باتیں، واحیانا یقول، اور کبھی کبھار وہ اس طرح بھی کہتے تھے، فی الاسر عن فلان من الصحابہ کا ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہم، کہ وابن عمر، کہ یعنی کہ وہ کبھی کبھار یہ بھی کہتے تھے کہ اثر کو وہ صحابہ کے اوپر بھی منطبق کر دیتے تھے، کہ ابن عباس کا یہ اثر ہے، ابن عمر کا اثر ہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں راج موقف یہی رائج ہو گیا متاخرین اور معاصرین میں، کہ وہ صرف صحابہ کے عمل کو آثار کہتے ہیں، آثار صحابہ، اسی طرح آثار تابعین، تابعین اور صحابہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر اثر کا لفظ نہیں بولتے، لیکن مقدمین وہ کانو یستخدمون، وہ استعمال کرتے تھے یہ والی رسول اللہ کے اوپر۔ قال بحیقی، اور بحیقی کہتے ہیں ولیکننا اخذنا بالاسر عن ابن عباس، اور یہ اگزامپل دے دی کہ کس طرح انہوں نے اپنی سنن الکبریٰ میں ابن عباس کے عمل کے لیے اثر کا لفظ استعمال کیا۔ والحدیث والاثر والخبر، حدیث و اثر و خبر و معنی بالجملہ واحدہ، ان سب کا معنی ایک ہی ہوتا تھا ان کے نزدیک۔ وقد یطلقون علی ذلک السنہ، اور وہ اس کے اوپر
سنت کا بھی اطلاق کرتے تھے، یریدون بها الحدیث صحیح ثابت فیقول فی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھار ضعیف بھی شامل ہو جاتی تھی، تو جب انہیں ایک صحیح ثابت حدیث کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو ڈائریکٹ اس کے بعد سنت کا لفظ بھی بول دیتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی سنت میں۔ قال معمر نے کہا عن زہری سے روایت کرتے ہوئے، ولم یبلغنا فی السنت الا قطع الید والرجل لا یزاد علی ذلک، یہ مصنف ابن ابی رزاق عبد الرزاق میں ہے زہری کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تک سنت سے یہ نہیں پہنچا، سنت میں کہیں بھی سوائے ہاتھ اور پیر کاٹنے کے، یعنی تعزیر چوری یا کسی بھی کام کے لیے میکسیمم یہ پہنچے کہ ہاتھ کاٹو یا پیر کاٹو، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں۔ وقال مالک مبوبن فی موطئہ، اور امام مالک نے اپنی موطا کے اندر جو ہے باب قائم کیا ہے، بوابا یبوب یہ باب سے نکلا ہے، باب قائم کرنے کے معنی میں آتا ہے، ما جاء فی سنت فی الفطرہ، کہ کیا آیا ہے فطرہ میں، سنت میں کیا آیا ہے فطرہ کے متعلق۔ الحدیث، کیونکہ وہ تو مدینہ کے عمل کو ہی سنت لیتے تھے نا، وہ پھر ایک الگ بحث ہے، اصول فقہ اور اصول حدیث کے دوسرے لیکچرز میں دیکھ سکتے ہیں، حافظ زبیر کا بھی، ڈاکٹر زبیر کا۔ الحدیث یتکون، حدیث بنائی جاتی ہے، کونا یکون، من قسمین، اسی سے المکونات، یہ کیچپ وغیرہ کے ساشے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ کن انگریڈینٹ سے بنائی گیا ہے یہ۔ الحدیث یتکون من قسمین، دو قسموں سے حدیث بنتی ہے، اسناد و متن، سند سے اور متن سے۔ اسناد سند کی جمع ہے، وہ سلسلہ تو روات، یہ ایک سلسلہ ہے روات کا، کڑی ہے روات کی، التی توصل الی المتن، جو کہ لے جاتی ہے ہمیں متن تک، اور بالمتن، متن کیا ہے، ہوا ما انتہا الیہ الاسناد من الکلام، جہاں پر اسناد ختم ہو جائے اور کلام شروع ہو جائے تو وہاں سے متن شروع ہوتی ہے۔ اب اس کی اگزامپل دے رہے ہیں، کا حدیث، جیسے کہ حدیث سمیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، یہ سند ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من مات ولم یغزو، جو کوئی مر گیا اور اس نے کوئی غزوہ نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بغزو، اور نہ اس کے دل میں غزوہ کی چاہت پیدا ہوئی، مات علی شعبۃ نفاق، تو وہ ایسے مرا جیسے نفاق، منافقت کے ایک شعبے میں، یعنی ایک جسے کہنا چاہیے لائن میں، ایک درجے میں، چھوٹے درجے میں۔ اخرجو، اس کو نکالا ہے اپنی کتابوں میں، احمد نے لیا ہے، مسلم نے لیا ہے 1910 نمبر پر، وابی داود اور نسائی فی الکبریٰ۔ تو اب یہی نیچے کہہ رہے ہیں کہ سند جو ہے وہ سمیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ پر مبنی ہے، متن جو ہے من ماتا سے لے کے آخر الحدیث تک ہے، حدیث کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ قال محمد عبداللہ بن قوزاد سمیت عبداللہ بن عثمان یقول سمیت عبداللہ بن عمر یقول، پھر یہ ایک اور قول نقل کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم نے بھی اپنی کتاب میں لیا اور ترمذی نے بھی، اور یہ علی بن عبداللہ المدینی کا ہے، عبداللہ بن مبارک کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے، ولولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، تو جو چاہے وہ کہتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں کہاں سے، قرآن حدیث میں تو دیکھیے، حدیث میں ڈائریکٹ تو بہت سارے ریفرنس ہیں، پھر بھی